والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد خير البرية صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا اللہ جل مجدہ میری آپ کی مغفرت اور ہمیں حسن ختام نصیب سید الاولین والآخرین صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت اور کامل اتباع سے نوازے. اللہ کا شکر اور ساری حمد و ثنا اللہ پاک، تمام حمد و ثنا اللہ پاک جس نے مجھے اور آپ کو انسان بنایا، پھر ایمان کی دولت سے نوازا. میں شکر کے الفاظ نہیں ہے میرے پاس، صرف عاجزی ہے سبحان اللہ اور گڑ گڑا کے رب کریم کی تعریف کرو سبحان اللہ جس نے مجھ مسکین کو اپنے حبیب مطلق محمد الرسول اللہ کی سچی محبت اور تعظیم نصیب فرمائی. الحمدللہ والشکر للہ. بہت بڑے ابتلاءات سے گزر چکا، بہت بڑی ابتلاءات سے. ہو سکتا ہے کہ ان کا ایک تنکا آپ پر پڑے تو آپ پھڑک جائے، مگر میں قربان جاؤں اللہ اس کے رسول پر کہ جنہوں نے مجھے استقامت نصیب کی. سبحان اللہ سچ ہے. اور اس استقامت میں آپ کو جو سنا چکا ہوں گزشتہ دنوں میں اور بالخصوص گزشتہ جمعہ المبارک پر، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے جب تک مجھے اس دنیا میں رکھا ہوا ہے میں گاہے گاہے سناتا رہوں، کیونکہ اس میں میرے مالک و مولا کی تعریف ہے. اور کوئی بھی کامل ولی اس سے دور نہیں، وہ مجھ سے بھی زیادہ محبت رکھتے ہیں. اور چونکہ دنیا میں یہ بات سنی گئی اور دیکھی گئی اور پڑھی گئی کہ اساتذہ کا خیال کرتے ہیں، اساتذہ غلطی کر جائے تو بھی ان کی بات کو مانتے ہیں، اور استاد صاحب کے خلاف نہیں بولتے خواہ وہ کتنی ہی بڑی گستاخی ہو نہ کر جائے. مگر میں ان میں سے نہیں ہوں. آپ جانتے ہیں مجھ سے بہت زمانے سے سنتے چلے آئے ہیں. میں بہت خوش ہوں کہ جو کچھ میں نے گزشتہ جو مبارک تھوڑی سی دیر میں بیان کیا ہے وہ ہو بہو حسنی حسینی سید حضرت امام محمود آلوسی نے بیان کیا. امام آلوسی نے سب سے بڑھ چڑھ کر میں بزرگوں سے سنا کرتا تھا، مشاہد سے جس وقت میں چھوٹا تھا یا ابھی تک پڑھا نہیں تھا، کہ وہ تعریف کرتے تھے واقعی
امام آلوسی نے کمال کر دکھایا۔ اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمتیں رضوان کی بارش برسائے، سرکار غوث پاک کی بارگاہ میں پڑھاتے تھے۔ اب خود قادری ہے اور ہستی حسینی سید اور عراق بغداد شریف میں ان کی زیارت ہے، زیارت کی ہے نا میں نے، الحمدللہ، بس شکر اللہ، بہت کمال کر دکھایا۔ بے شک، اور انہوں نے مکمل طور پر نفی کی اور مختلف حوالے دیے اور تعجب بھی کیا جس طرح میں نے تعجب کیا۔ گزارش یہ میں کروں کیوں کہ مجھ پر کوئی اگر کافر کوئی منافق اعتراض کرے گا تو میں تعریف تو کروں گا لیکن وہ کتاب کے حوالے سے میں خاموش ہو جاؤں گا، میرے پاس دلیل نہیں۔ آپ میری زبان سے تعریفیں سنتے رہے اور اب بھی میں تعریف کرتا ہوں۔ سچ اللہ، میں ان کو اپنا روحانی مرشد مانتا ہوں بے شک، اور کامل مکمل غوث مانتا ہوں، سبحان اللہ، جو آنن فارن مدینہ شریف حاضر ہو جاتے تھے۔ میں ان کے واقعات بہت سنائے ہیں اور آپ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار و حالت بیداری بے شمار ہجری 904 سے لے کر ہجری 911 تک دیدار کرتے تھے حالت بیداری۔ سبحان اللہ، اور جو جن ولیوں کی قسمیں ہیں نا، جو ولی حضور پر نور کی ذات میں فنا ہو جاتا ہے اس کی علامتیں بیان کی گئی، وہ ساری علامتیں امام سیوطی کے اندر موجود ہیں۔ سبحان اللہ، وہ کیسے ایسی بات کر سکتے ہیں جو کہ ایک عام مومن کو، ایک عام مومن کی تعریف کرتے ہیں تو حضور کی بیعت بھی کریں؟ اللہ، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، میں نے آپ کو کہہ دیا کہ اس کی تفسیر کے اندر منافقوں نے، دشمنوں نے، ان کے حاسدوں نے اپنی طرف سے اور کافروں نے اپنی طرف سے عبارتیں کچیڑی ہے۔ اور حضور امام آلوسی نے تو یہ بھی لکھا ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من رآنی فی المنام فقد رآنی لأن الشیطان لا یتمثل بی، جس شخص نے خواب میں میرا دیدار کیا بے تو شک، یقیناً اس نے مجھے ہی دیکھا، بے شک، اب اس سچ ہے، لیے کہ شیطان میری مثال نہیں بنا سکتا۔ بے شک، اب سچ ہے، اور بخاری شریف میں ہے لأن الشیطان لا یتخیل بی، شیطان میرا خیال بھی نہیں بنا بے سکتا۔ شک، اگر خواب کی حالت میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال آئے خواب کی حالت میں تو یقیناً حضور ہی کوئی خیال آئے، بے شک، شیطان آپ کا خیال نہیں بنا سکتا۔ تو وہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ حضور کی زبان پر شیطان بولتا رہا؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، نعوذ باللہ، برادران اسلام میں آپ کے ساتھ بھلائی کر رہا ہوں، بے یہ شک، ایمانی بات ہے، بے شک، یہ اعتقاد کی بے بات شک، ہے، اب تو اس طریقے سے اپنے بے سینے شک، میں محفوظ کر لو بے شک، اب اور سچ، کبھی نہ کسی کی بات کو مانو۔ ہاں، ایک نہیں 1,00,000 تفسیر آ بے جائے شک، تو اس میں قول نہیں، حضور پر ان کی بیعت بھی ہے، سید کائنات علیہ السلام کی نبوت پر حملہ ہے۔ اور اس وقت کے محققین معارفین پورے عرب دنیا عرب کے اندر انہوں نے بھی لکھا ہے، انہوں نے کہا یہ نبوت کا انکار ہے۔ تفسیر جلالین میں ہے، ہم تفسیر جلالین پڑھ کے علامے بن جاتے ہیں۔ مدارس میں جاؤ نا، تفسیر جلالین پڑھائی جاتی ہے، علماء بیٹھے ہیں سمجھ رہے ہیں، تفسیر جلالین پڑھی جاتی ہے، پڑھائی جاتی ہے، اور جب تفسیر جلالین پڑھ لے تو وہ علامہ ہو جاتا ہے، یہ سنا دینا۔ تفسیر جلالین میں لکھا ہوا ہے کہ اجری علی لسانی، نعوذ باللہ، نقل کفر نہ باشد۔ میں تم کو سمجھانے کے لیے میں سنا رہا ہوں، ورنہ میں یہ عبارت بھی نہیں پڑھنا چاہتا۔ اجری علی لسانی، شیطان
آپ کی زبان پر شیطان کفریہ کلمات جاری یہ مانا ہم بہت اندھیرے میں چلے جا رہے ہیں، بہت زیادہ پرفتن دور ہے، یہود و نصارہ بہت کچھ کر رہی ہے اور یہ بھی ہے، لیکن سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ قصہ ہی میں نے آپ کو سنا دیا ہے کہ ولیوں سے پوچھا گیا تو سارے صوفیاء نے کہا یہ باطل ہے، اس کی بنیاد ہی کوئی نہیں، یہ قصہ سامنے ہی آیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، آپ نے دیکھا اس شخص کو جس نے اپنے خواہشات کو اپنا معبود بنا لیا ہے، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ نے اس کو علم کے باوجود گمراہ کر دیا ہے، پڑھا لکھا ہے پھر بھی گمراہ ہے، وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور اللہ نے اس کے کان اس کے دل پر مہر لگا دی، یہ کان بہت بڑا قیمتی ہے، اس کے اندر 400-500 رگیں ہیں، سبحان اللہ، اور اس کان کے ذریعے سب کچھ آتا جاتا ہے، سبحان اللہ، اس کا دل کے ساتھ تعلق ہے، اور یہ کان کبھی کبھی حضور کا دیدار کرتا ہے، اور دیدار کرنے کے بعد وہ صاحب کان کو آگاہ کرتا ہے، مبارک ہو تجھے رسول اکرم نے یاد فرمایا، سبحان اللہ، کان کا خصوصی طور پر ذکر کیا گیا ہے قرآن مجید میں، آیا خیال شریف میں، سیکھو تو سنو اور اپنی ایمان کو دین کو تازہ کرو، سبحان اللہ، میرے آقا امام سیوطی کی تفسیر در المنصور میں ایک بھی روایت صحیح نہیں آئی کہ جو حضور کی تعریف میں ہو، یہ کیسے میں مان سکتا ہوں؟ جو بیداری میں مشرف ہوتا ہے اور اتنا کامل ہے کہ سیدی عبدالقادر شاذلی جو آپ کے خلیفہ ہیں، جنہوں نے 30 سال تک آپ کی خدمت کی ہے، فرمایا میں تجھ پر اپنا راز ظاہر کرتا ہوں، مگر شرط یہ ہے کہ 3 بار قسم کھا کہ جب تک میرے جسم میں روح موجود ہے تو کسی کو نہ بتائے گا، یہ ذرا علم پہچانو، جو کامل ہوتے ہیں وہ چھپاتے ہیں، بے شک، جو جھوٹے ہیں وہ دعوے کرتے ہیں، بے شک، جھوٹے دعوے، اس نے 3 بار قسم کھائی، فرمایا مکہ مکرمہ میں زور کی اذان ہو گئی، مصر میں کھڑے اور مصر سے مکہ مکرمہ تک 2.5 گھنٹے کا سفر ہے، مائل میں آتا جاتا تھا، میں جدہ سے مصر گیا ہوں، میں مصر سے جدہ آیا ہوں، میں نے سفر کیا ہے، میں جانتا ہوں بعض وقت زیادہ ٹائم بھی لگ جاتا ہے، اور یہ 500 سال پرانی بات ہے جو میں آپ کو سنا رہا ہوں، 500 سال پرانی بات، فرمایا مکہ مکرمہ میں زور کی اذان ہو گئی ہے، میں چاہتا ہوں کہ زور ہم وہاں جا کے پڑھیں، اس کو جو جسم کام اٹھا اس نے کہا اچھا، آپ نے فرمایا نا تعجب نہ کر، آنکھ بند کر، ہاتھ یمین، آنکھ بند کر، اپنے دائیں ہاتھ مجھے پکڑا، اور یہ ایسی ہے، یہ کیسے ہے کہ اصحاب کہف کا کتا بھی جنت میں جائے گا، اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ پیر کامل کا دامن پکڑو، بے شک، سچ ہے، بے اور شک، یہ وقت ایسا آ چکا ہے کہ وہ دنیا میں گھس چکے ہے، پیر کامل کا ملنا بڑا مشکل ہو گیا ہے، اس لیے پیر کامل اگر نہ ملے تو پھر کیا پڑھو، پھر کس کو پیر پکڑو، لا الہ الا اللہ سید یہ میرے شازی آقا نے فرمایا ہے، اور اس کا ذکر کرو اور بہت کثرت سے کرو، ہزاروں کی تعداد میں، 10,000
12,000 20,000 بار اور ساتھ دروشی پڑھو اور استغفار کرو، یہ تمہارا پیر بن ہے، گمراہی سے بچائے گا اللہ کے فضل کرے. لا الہ الا اللہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا ہاتھ لگی رکھ. فرماتے سید عبدالقادر شاذلی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ، آپ فرماتے میں نے ہاتھ پکڑایا، آنکھ بند کی تو زمین چلنی شروع دیکھتے آ جائیں. یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ موبائل تھے آپ کے پاس 50 سال پہلے؟ کیا فون 100 برس پہلے تھا؟ 100 برس پہلے فون تھا؟ یہ جتنی چیزیں ہیں یہ آخرت کی نشانیاں اور تباہی کی طرف جا رہے ہیں. کامیاب ہے وہ جس کا دل لا الہ الا اللہ، کامیاب ہے اللہ کے فضل و کرم سے. ابھی نعت کلامی جو پڑھ رہے تھے جی کرتا ہے کہ یہی پڑھتے رہے اور سنتے رہے. کیا ہی پیاری بات ہے کہ آنکھ بند کروں تو آپ سامنے ہو، آنکھ کھولوں تو آپ سامنے ہو. یہ مقام بڑا ہی مشکل ہے اور رب کریم جس کے لیے آسان کر دے اس کے آسان ہے. سیدھی شاذلی فرماتے ہیں کہ میرا ہاتھ پکڑ دیا اور زمین چلنی شروع ہو گئی. 7 قدم چلے، 8 قدم پر فرمایا آنکھ کھول. آنکھ کھول فرمایا یہ مائی صاحبہ سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مزار ہے. جنت المعلیٰ مکہ شریف میں پہنچ گئے، سلام پیش کرو. اور کسی اور جگہ روایت آئی ہے کہ جتنے کامل ولی ہیں، جتنے بھی غوث قطب ابدال ہیں، پہلے حضور سیدتنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے ہیں ورنہ ان سے سب کچھ سلام ہو جائے. اب یہ فلاں صحابی پاک ہے، یہ فلاں ولی ہے دکھایا اور مکہ شریف میں داخل ہو گیا. نماز پڑھی، طواف کیا، زمزم پیا، حجر اسود کے چکر لگائے اور پورا عمرہ کرنے کے بعد بیٹھ گئے اور فرمایا کہ اگر تو حج کرنا چاہتا ہے تو تجھے معلوم ہے مصر سے کافرے روانہ ہو چکے ہیں اور 1 مہینے کے بعد حج آ رہا ہے. میں تجھے پیسے دیتا ہوں، تو حج کر کے کافرے کے ساتھ واپس آ جاتا. اور میرے مجھ سے پوچھتا ہے تو میں اب جا رہا ہوں واپس. عصر کی نماز پڑھی اور مدینہ شریف کی حاضری دی اور اس کے بعد فرمایا اگر تو حج کرنا چاہتا ہے سبحان اللہ. میں بخاری صاحب سے پوچھو میں کون ہوں. ہاں جی، سید عبدالرشید بخاری کے رشتہ دار بخاری سیدی عبدالرشید رحمت اللہ علیہ ورضی اللہ تعالی عنہ، جن کا جنازہ داتا صاحب کے دربار میں پڑا گیا. اس مسجد میں بہت آتے رہے. مکہ شریف میں میرے ساتھ ملاقات ہوئی، محبت فرماتے تھے اور اوپر بھی بیٹھتے تھے. سید عبدالرشید بخاری رحمت اللہ علیہ وصیت کر گئے کہ میرا جنازہ حضور داتا صاحب کی بارگاہ میں پڑھا جائے. انہوں نے یہ مجھے ان کے رشتہ دار نے آ کر بتایا ہے. اللہ تعالیٰ کروڑوں رحمتیں کرے ان کی قبر پر. اللہ اپنی رحمت اور رضوان کی بارش برسائے اور ان کی طفیل میری بخشش کرے. برادران اسلام، فرمایا کہ میں تجھے پیسے دوں. سیدی